والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. تمام آباد بیگم الصبا درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑا کروڑ درود و سلام کے بعد میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاشق و غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دوسرے بابرکت جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں درس حدیث کی اس مختصر محفل میں اور اللہ کریم اس حاضری کو شکر قبولیت عطا فرمائے. ایک حدیث مبارکہ بطور اصلاح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کریم ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ایسے کام ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. پہلا میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا. دوسرا جب شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا. تیسرا جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا. یہ تین ایسے گناہ ہیں کہ جب انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ انسان کے ایمان کو اندر سے خارج کر دیتا ہے اور اس وقت اگر انسان کی موت واقع ہو جائے تو وہ ایمان پہ نہیں حالت کفر کے اوپر ہوگی. یہ تین گناہ ہمارے معاشرے میں انتہائی عام ہیں. انتہائی عام ہے. چوری عام ہے. آج کل رمضان کا مہینہ بھی ہے لیکن آپ بحیثیت قوم دیکھیں تو اس قوم کی حالت ایسی ہے کہ کوئی چیز مل جائے چاہے ایک لقمہ ہے ایک روپے ہے تو ہم وہ بھی نہیں چھوڑیں گے, چرا لیں گے. شراب عام ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے پیتے بھی ہیں. شادیوں پہ بڑے شوق کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں. اور قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب بطور فیشن وہ پی جائے گی, ایک مشروب سمجھ کے پیا جائے گا. اور آج لوگ اس کو دھڑلے کے ساتھ سرے عام پیتے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور تیسرا ہے زنا. زنا آج کل انتہائی آسان ہے. ہمارے استاد محترم پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں نے اور خصوصاً پاکستانیوں نے نکاح اتنا مشکل کر دیا ہے, اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب زنا آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے. سامعین ذکر یہ بات نشین رکھنے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا زنا ایک قرض ہے, جس نے یہ قرض لے لیا اس کی نسلوں سے یہ قرض چکایا جائے گا. جس نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو داغدار کیا اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کی بہن بیٹی ماں کے ذریعے اس کو اللہ وہ منظر نہ دکھا دے. ہماری معاشرے کی عادت یہ ہے نا, ہماری نوجوان نسل بڑا خوش ہوتی ہے آج کل کسی کی عزت کو داغدار کرنا, کسی کی خواتین کی ویڈیو بنا لینا, اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دینا, خوش ہوتے رہنا اور پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے گپیں لگانا, کہنا میں نے فلاں لڑکی پھنسائی ہے, فلاں میرے ساتھ بات کرتی ہے, فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے. ایک دن آئے گا اللہ یہ منظر تمہیں دکھائے گا. تمہاری اولاد میں, تمہاری نسلوں میں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہارے ساتھ یہ مسئلہ معاملہ ہوگا اور پھر اللہ تمہیں وہ منظر سارے یاد کروا کے رکھ دے گا. اس لیے زنا کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اللہ زانی انسان جب سچی توبہ نہیں کرتا, زنا پہ ڈٹا رہتا ہے تو اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دیتا جب تک اسے یہ اپنی اولاد میں مناظر نہ دکھا دے. اور فقہا فرماتے ہیں کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا پیسے دے کر اور اس کے چھٹائی حصے سے اس کی اولاد میں زنا کیا جائے گا.
یعنی کسی نے 400 روپے دیے، زنا کیا، اس کی بیٹی یا اس کے بہن یا اس کی ماں کے ساتھ 100 روپے کے اوپر کوئی زنا کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، ان جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے دور رہے۔ شیطان انسان کو بربراتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے تو ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ غلطی ہوئی تو پھر یہ نہیں کہ بندہ بار بار دہراتا رہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ غلطی ہو جائے سر سجدے میں رکھ کے کہہ دے مالک مجھے معاف کر دے۔ آپ جتنی سچی توبہ اور استغفار کریں گے اللہ اتنی رحمتوں کی برسات کرے گا۔ یہ آپ کے ذمے، میرے ذمے، ہر انسان کے ذمے ہے کہ بڑا آدمی گھر میں اپنی اولاد کو سمجھائے، دوست اپنے دوست کو بتائے کہ آج کے اس معاشرے میں جو طور طریقے ہم لوگوں نے اپنا کے رکھے ہیں یہ سارے شرعاً حرام ہیں۔ یہ لڑکیوں کے نمبر لینا، انہیں کال کرنا، ان کی ویڈیو چلانا، ٹک ٹاک پہ انہیں دیکھتے رہنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ انسان کی طبیعت کی جو اندر روحانیت ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کریم اس انسان کے اوپر کبھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات نہیں فرماتا۔ تو سامعین ذی قدر اپنی نسلوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنے کھانے والے لقموں کو پاکیزہ رکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں میں اولیاء پیدا فرمائے۔ دمشق کی جامع مسجد تھی تو اس میں ایک درویش طالب علم رہتا تھا، تو بیچارہ تنہا رہتا تو بھوک اور افلاس کا عالم تھا، تو کسی نے اسے پوچھا ہی نہیں۔ 3 دن 4 دن بھی یار کوئی روٹی بھی کھانی ہے، 10 سے حدیث ہر وقت سنتا ہے، بیٹھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ تو 3 دن اس نے بڑا برداشت کیا، پانی پہ گزارا کیا۔ 3 دن کے بعد تو پھر جان پہ بن گئی۔ 3 دن کے بعد 10 سے حدیث کی دن کو محفل ختم ہوئی، استاد محترم تشریف لے گئے تو اٹھا مسجد کی چھت پہ چڑھا۔ تو وہ پرانا دور تھا جو عباسی تھا، تو چھتیں تقریباً سب کی برابر ہوتی تھی۔ تو وہ گیا چھتوں پہ غور کرنے لگا، شاید کسی گھر سے کوئی لقمہ روٹی کا مل جائے، جان بچ جائے۔ تو 2-4 چھتیں پار کی تو ایک گھر کے کچن سے تازہ کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ تو گیا اس گھر کے اندر، اتر گیا، ہانڈی ہٹائی تو اس کے اندر بینگن پکے تھے۔ اس نے ایک بینگن اٹھایا اور منہ میں ڈالا ہی ابھی دل میں خیال آیا، واہ حضور کی حدیث پڑھتے ہو پھر چوری بھی کرتے ہو۔ استاد کے درس میں کیا جا کے منہ دکھائے گا؟ اگر استاد نے کوئی سوال کر دیا اور تیرا استاد شیخ الحدیث وہ تو نظر اس کی کامل ہے، وہ تو کامل انسان ہے، کیا جواب دے گا؟ اچھا اسے بھی چھوڑ دے، کل اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پہ کیا جواب دے گا؟ اگر حضور نبی رحمت نے پوچھ لیا میری حدیث پڑھ کے چوری کر رہے تھے پھر کیا کرے گا؟ کہتا ہے اس نے وہی پھر لقمہ رکھ دیا، روتے ہوئے واپس چل پڑا، مسجد میں آ گیا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مالک معاف کر دینا، معاف کر دینا، جان بچانا بھی تو فرض ہے لیکن مجھے معاف کر دینا۔ ہانڈی اتنی گرم تھی کہ اس کے ہاتھ کے پورے وہ تھوڑے سے جل گئے۔ استاد نے واپس آ کے درس کا آغاز کیا، حدیث کا درس اس نے پڑھا، پھر چھٹی ہوئی تو ایک خاتون نازل ہوئی، اس نے کہا اے شیخ الحدیث استاد محترم، میرے جو ہے شور نامدار کا وصال ہو چکا ہے، میری عدت پوری ہو چکی ہے، میرے گھر میں میرا ایک جو ہے چچا جان تھے جن کی میں کفالت میں رہتی تھی، اب یہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، میرے ساتھ ہیں، یہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے تاکہ میں عزت کے ساتھ رہ سکوں، کوئی آپ کی نظر میں ہے تو مجھے رشتہ وہ عطا کر دیں۔ تو استاد محترم نے یوں نظر دوڑائی، مسجد میں ایک وہی بیٹھا تھا جس کو کھانے کے نہیں ملے کچھ بھی، تو استاد نے بلا کر کہا ادھر آؤ، نکاح کرو گے؟ کہتا ہے استاد جی کھانے پینے کا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا دینے والا خدا ہے، رزق کا بندوبست اللہ فرماتا ہے، تم شادی کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا جو آپ کا حکم ہے۔ بیٹی سے پوچھا یہ ٹھیک ہے یہ ایک ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے، اللہ کا قرآن پہ پڑھنے والا ہے نا، باقی رزق میرے پاس بے پناہ ہے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد استاد محترم نے کہا جاؤ اب اس کے ساتھ، وہ خاتون اپنے شوہر کو گھر لے گئی، استاد علم کو۔ جب اس گھر کے اندر گیا تو حیران رہ گیا، یہ تو گھر بھی وہی گھر تھا۔ خاتون کہتی ہیں شوہر نامدار کو بیٹھے میں آپ کو کھانا کھلاؤں، دسترخوان لگایا تو وہی کھانا سامنے آ گیا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں۔ تو بیگم نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے اپنی کہانی بیان کی۔ اس نے کہا یہ دیکھو انگلیاں بھی جلی تھی
اور میں نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، رکھ دیا اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو اس خاتون نے مسکرا کر کہا آپ نے ایک لقمہ اللہ کے ڈر سے چھوڑا، اللہ نے اس کے بدلے میں خوبصورت زوجہ آپ کو عطا کیا، ساری زندگی کا رزق دے دیا، آپ کو اس مکان کا مالک بنا دیا جس میں آپ چوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب انسان حلال کا لقمہ کھانا شروع کرتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی جوڑیوں کو بھر کے رکھ دیتا ہے۔ جو دونوں کا کام ہوتے ہیں نا، انسان جس طریقے سے بھی کرے، چاہے وہ حرام کے طریقے سے مال کمانا ہو، بظاہر تو وہ بڑے پیسے لگتے ہیں، بڑا مال لگتا ہے، انسان کہتا ہے بڑا آ رہا ہے، حلال دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کروڑ پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اس میں اتنی لذتیں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ اگر حلال طریقے سے چاہے رزق کمانا شروع کر دیں یا اپنے وجود کو حلال کے اوپر لگا دیں، یعنی کہ آپ جوان ہیں، آپ شادی کریں بغیر کسی ٹینشن کے۔ آج کل یہ ٹینشنیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ تب تک شادی نہیں کرنی جب تک مکان نہیں بناؤ گے، جب تک نوکری نہیں لگو گے، جب تک کچھ اکٹھا نہیں کرو گے۔ اتنی دیر میں بیچارے کی عمر ہی انسان کی گزر جاتی ہے، انسان کو ویسے ہی خیر سے بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہم اسی ڈر میں رہتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں حضور نبی رحمت صحابہ تابعین تابعین کے زمانے میں یہ تھا کہ رزق رب نے دینا ہے، آنے والی رزق لے کے آئے گی۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی ہے، رزق کی کمی ہے۔ حضور فرماتے تھے نکاح کرو، اللہ رزق کی فراوانی نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے اپنی اولادیں جب جوان ہو جائیں ان کا نکاح کا سوچنا شروع کریں، ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ کر دیں۔ سادگی کے ساتھ آپ شادیاں کریں گے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولادوں کی شادیاں نہ کی اور بالغ ہونے کے بعد انہوں نے کوئی گناہ کیا، فقہا فرماتے ہیں اس کا عذاب بھی ماں باپ کے سر کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر جو ہے خاصی توجہ دیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ایسے معاملات سے محفوظ رکھے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر کبھی خطا ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، غیبت نکل گئی، کسی کی برائی بیان کر دی، کوئی زنا میں انسان مبتلا ہو گیا، کوئی کبھی چوری چکاری ہو گئی، کوئی شراب کا قطرہ پی لیا، پھر یہ نہیں ڈٹ جائیں بلکہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں احتساب کریں، اپنا احتساب کریں۔ کسی دن تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لیں اتنی زندگی مالک نے دی تھی، میں کتنی نافرمانی میں گزار چکا ہوں، میں نے کیا کیا جرم کیے ہیں، میں نے کیا کیا نافرمانیاں کی ہیں۔ ایک جب آپ سوچنے میں بیٹھے تو ایک ایک لمحہ ایک فلم آپ کے سامنے چل جائے گی، ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے گزار دے گا۔ تو جب وہ لمحات آپ کے سامنے سے گزرے، ایک ایک گناہ گزرے، تو پھر بخشش کا وقت ہے، اس کی رحمتیں صدا دیتی ہیں، تو پھر سر جھکا کے توبہ اور استغفار کریں تو اللہ آپ کے جرموں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا ہے، یہ بخشش کا ہے، کثرت سے استغفار کریں، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے وجود کو ہر قسم کی نحوست سے پاک کریں۔ یہ رمضان گزرے تو آپ کا وجود یوں پاک ہوگی گویا آج ہی آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں وسیع رزق حلال برکتوں والا نصیب فرمائے، اور ایسی جو بڑی بڑے گناہوں والی بیماری ہیں اللہ اس سے ہمیں نہیں حضور کی ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا